حضرت زینب بنت جہش، یہ وہ بیوی ہے اللہ کے رسول کی جن کا نکاح رسول سے آسمان کے اوپر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کرایا ہے۔ آئیے اس پاک باز بیوی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کا پورا نام ہے زینب بنت جہش بن ریاب بن یامر۔ ان کا تعلق قبیلے بنو اسد سے تھا، اور یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول کی سگی پھوپھی ذات تھی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ حضرت زینب بالکل ابتدا میں اسلام لائیں اپنے خاندان کے ساتھ، اور جب اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے تو یہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ چلی گئیں، اور چونکہ اللہ کے رسول کی بہت قریبی رشتہ داری تھی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے ان کے گارجین بھی تھے، اور اللہ کے رسول ان کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے۔ سن 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ کرانا چاہا۔ یہ زید ابن حارثہ کون تھے؟ یہ بڑے اونچے خاندان کے تھے، قبیلے بنو کلب کے تھے، لیکن بچپن میں ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گئے، ڈاکوؤں نے کڈنیپ کر لیا اور اوقاس کے بازار میں لے جا کے زید کو بیچ دیا۔ بازار سے ان کو خریدنے والے کون تھے؟ حضرت حکیم بن حزام، حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام، انہوں نے خریدا اور اپنی پھوپھی کے حوالے کر دیا۔ حضرت خدیجہ کا نکاح جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا، اللہ کے رسول نے حضرت زید کی ذہانت، ہوشیاری، نیکی دیکھی تو حضرت خدیجہ سے حضرت زید کو مانگ لیا۔ اب حضرت زید اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے لگے، اللہ کے رسول کے خادم بن گئے۔ بعد میں حضرت زید کے والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے۔ یہ ابھی اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نبوت کے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو حضرت زید کے والد اور چچا آئے اور اللہ کے رسول سے آ کے کہا کہ آپ جو قیمت چاہیں لے لیں، ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ہمارا بیٹا آزاد تھا، ڈاکوؤں نے غلام بنا کے بیچ دیا، وہ غلام نہیں ہے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ اپنے بیٹے کو لے جائیں، بیٹے سے پوچھ لیں، وہ جانا چاہے تو لے جائیں۔ حضرت زید نے اس موقع پر کہا تھا کہ اس انسان نے مجھے جتنا پیار دیا ہے، میرا سگا باپ مجھے اتنا پیار نہیں دے سکتا۔ اے اللہ کے رسول، ہے میرے آقا، مجھے اپنے سے دور نہ کیجئے، مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے، مجھے انہی قدموں پر اپنی زندگی گزارنے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا اخلاق ایسا تھا حضرت زید کے ساتھ۔ والد نے دیکھا، چچا نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا ہمارے گھر میں جتنے سکھ سے رہتا، اس سے زیادہ سکھ سے یہاں رہتا ہے۔ والد اور چچا چلے گئے، اور اللہ کے رسول نے حضرت زید کی جب یہ عقیدت دیکھی تو مکے میں آئے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اے قریش کے لوگوں، میں اعلان کرتا ہوں آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ اس دن سے مکے میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اللہ کے رسول مدینے میں آئے، وہاں بھی حضرت زید اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے، آپ کے بیٹے کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اونچا مقام تھا ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جہش کے پاس حضرت زید کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اگرچہ حضرت زید آزاد تھے، بڑے خاندان کے تھے، مگر وقتی طور پر ہی صحیح، جبری ہی صحیح، غلامی کا ایک داغ ان کے اوپر لگا تھا، تو عرب کے لوگ ان کو اپنے برابر کا درجہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت زینب نے کہا کہ وہ تو آزاد کردہ غلام ہے، میں نہیں کروں گی ان کے ساتھ شادی۔ حضرت زینب نے بھی انکار کر دیا، ان کے گھر والوں نے بھی انکار کر دیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کو یہ نکاح کرانا تھا۔ چنانچہ قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے۔ جب اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے، جب رسول کا یہ حکم ہو رہا ہے، اور اس رسم کو توڑا جا رہا ہے، اور انسانوں کی برابری اور اونچ نیچ کو ختم کر کے انسانوں کو برابر کیا جا رہا ہے، اور دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ حضرت زید کو اگر غلام بنا دیا گیا تو غلام بنا دینے سے ان کا درجہ کم نہیں ہو جاتا۔ اللہ کی نظر میں تو تقویٰ کی بنیاد پر لوگوں کے درجے طے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت زینب اور ان کے گھر والوں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کرایا۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ آپ نے کرایا، اور خود اللہ کے رسول نے نکاح پڑھایا۔ 10 دینار 60 درہم مہر طے کیا گیا۔ نئے جوڑے کے رہنے کے لیے اللہ کے نبی نے الگ سے کمرے کا انتظام کیا۔ سن 4 ہجری میں یہ نکاح ہوا۔ نکاح تو ہو گیا، مگر میاں بیوی میں نبھ نہیں پائی۔
حضرت زینب کے دل میں یہ احساس موجود رہا کہ یہ میرے برابر کے نہیں ہے. بیوی کے دل میں اگر یہ بیٹھ جائے کہ میں شوہر سے بہتر ہوں, شوہر میرے برابر نہیں ہے, تو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. 1 سال تک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے رہے, سمجھاتے رہے. اللہ کے رسول سے آ کے بار بار کہتے رہے, یا رسول اللہ میں نہیں جھیل پاؤں گا, یہ رشتہ میں نہیں برداشت کر پاؤں گا. اللہ کے نبی حضرت زید کو سمجھاتے کہ حضرت زید کا طلاق دینے کا ارادہ تھا. اللہ کے نبی سمجھاتے, امسک علیک زوجک واتق اللہ, اے زید اللہ سے ڈرو, اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو, طلاق مت دو. بہرحال 1 سال گزر گیا. جب دونوں میاں بیوی میں نہیں نبھ پائی, نہیں بن پائی, تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا. ادھر جب حضرت زینب کو طلاق دی جا رہی تھی, ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اس طلاق کے بعد اور عدت گزرنے کے بعد اے نبی آپ کا نکاح کرایا جائے گا حضرت زینب کے ساتھ. تاکہ ایک بہت غلط رسم جو عرب میں رائج تھی, تبنی کی رسم, منہ بولے بیٹے بنانے کی رسم, بیٹے کو گود لینے کی رسم, اس رسم کو ختم کیا جائے. عرب میں ہوتا کیا تھا کہ کوئی اگر کسی کو گود لے لے تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا, اور جو سگے بیٹے کے ساتھ جتنا معاملہ تھا وہ سارا اس منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا تھا. مثال کے طور پہ کسی عورت نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا, تو اب وہ عورت اس کی ماں مانی جاتی تھی, اس کی اور بیٹیاں اس کی سگی بہن کے برابر مانی جاتی تھی. اور یہی نہیں, مرنے کے بعد جائیداد کا وارث وہ قرار پاتا تھا. ظاہر ہے سورہ بقرہ میں نکاح کے جو مسائل بیان کیے گئے, سورہ نساء میں جو طلاق اور نکاح کے مسائل بیان کیے, وراثت کے مسائل بیان کیے گئے, اس رسم نے اسلام کے اس پورے قانون کا تہیا پاچا کر کے رکھ دیا تھا. اسلام نے جس رشتے کو حلال بنایا ہے, اس رسم کی وجہ سے وہ رشتہ حرام بن گیا تھا. بھئی کسی نے منہ بولی بہن بنا لیا, تو اب وہ سگی بہن کی طرح ہو گئی, اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اسلام کی نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے منہ بولی بہن, آپ کے بول دینے سے کوئی آپ کی بہن نہیں ہو گئی, آپ کے بول دینے سے کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہو گیا. اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ جیسے سگے بھائی بہنوں میں پردہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, لوگ ملتے جلتے تھے, منہ بولے رشتے میں بھی لوگ ملتے جلتے تھے. اس میں ڈر تھا بدکاری کا, اس میں ڈر تھا زناکاری کا, اس میں ڈر تھا سماج کے برباد ہونے کا. اور پھر اس میں حقیقی وارثوں کا نقصان تھا. جائیداد میں جو وارث نہیں ہے وہ وارث ہو رہا تھا, اور جو حقیقت میں وارث ہے وہ بیچارہ محروم ہو رہا تھا. تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے سورہ احزاب کی آیتیں نازل کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 نازل کی. فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدِيَّاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا ہے. ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ, یہ تو بس ایک بات ہے تم اپنے منہ سے جو نکالتے ہو. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل, اللہ تعالیٰ حق بات بولتا ہے اور صحیح راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے سگے باپ کی ولدیت کے ساتھ پکارو. اسی سے ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ کسی نے گود لے لیا, پال لیا, ولدیت میں اس کے سگے باپ کا نام لکھا جائے. ادعوہم لآبائہم, ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو. ذالکم اقسط عند اللہ, یہی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف والی بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تمہیں کسی کے باپ کا نام پتہ نہیں ہے, لاوارث بچہ ہے, باپ کا نام معلوم نہیں ہے, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, تمہارے دوست ہیں, تب بھی تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ. یعنی لاوارث بچے کو بھی آپ اپنی ولدیت نہیں لگا سکتے. اس کو اپنا بھائی مانے, آپ اپنا دوست مانے, آپ اپنا بیٹا نہیں مان سکتے, آپ ولدیت نہیں لگا سکتے اس کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی اور سختی کے ساتھ یہ احکام نازل کیے سورہ احزاب کے اندر. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب حضرت زید کو لوگ زید بن محمد کہنے کے بجائے کیا کہنے لگے, زید ابن حارثہ کہنے لگے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تو دے دیا گیا رسول کو کہ آپ کا نکاح ہونا ہے زینب کے ساتھ, تاکہ یہ تبنی کی رسم ختم ہو جائے, یہ منہ بولے بیٹے والی رسم ختم ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی کشمکش میں تھے, پریشان تھے. چاروں طرف سے منافقین ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں. میں کس کو جواب دیتا پھروں گا؟ لوگ کہیں گے اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا, جس کو بیٹے کی طرح پالا,
جو اس کا بیٹا مانا جاتا تھا اس کی متعلقہ بیوی سے اس نے نکاح کر لیا. یہ ایک چیز تھی جس سے اللہ کے رسول ڈر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی اس کشمکش کا ذکر بھی قرآن میں کیا. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اے نبی آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اللہ سے ڈرتے. لوگوں سے ڈر کے کیا کرو گے؟ جو کام صحیح ہے اللہ کی نظر میں صحیح ہے وہ کام کرو. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس کشمکش کو دور کیا اور سورہ احزاب کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ اللہ سے ڈریے، آپ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو جو وحی کر رہا ہے، آپ کا نبی آپ کو جو حکم دے رہا ہے آپ اس کو فالو کیجئے، اس کی پیروی کیجئے. اللہ تعالیٰ سب کے عمل سے باخبر ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اے میرے نبی آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے. اللہ سارے مسائل حل کر دے گا، سارے کام بنا دے گا. اب جب عدت ختم ہو گئی حضرت زینب کی، اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا. اور جانتے کس سے بھیجا؟ خود حضرت زید سے بھیجا، جس نے طلاق دی تھی اسی سے نکاح کا پیغام بھیجا کہ جاؤ رسول اکرم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. حضرت زینب ظاہر صدمے میں تھی، اس لیے کہ اس رشتے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے. اللہ کے رسول کے اصرار پر اور ضد پر اور زور ڈالنے پر یہ رشتہ ہوا تھا. حضرت زینب بھی صدمے میں تھی، ان کے گھر والے بھی صدمے میں تھے. اب جب یہ عدت ختم ہوئی اور نکاح کا پیغام آیا تو حضرت زینب نے کہا نہیں، میں ہاں نہیں کروں گی جب تک میں اللہ سے استخارہ نہیں کر لوں گی. شریعت نے ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے، جب کسی مسئلے میں ہم فیصلہ نہ کر پا رہے ہو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو استخارہ کرو. دو کام کرنا چاہیے، ایک استخارہ اور ایک مشورہ. عربی میں کہاوت ہے کہ جو استخارہ کرے اور جو مشورہ کرے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. استخارہ کر کے کوئی کام کرو اور مشورہ کر کے کوئی کام کرو تو اللہ تعالیٰ شرمندہ ہونے نہیں دے گا. حضرت زینب کھڑی ہوئی استخارہ کی نماز پڑھنے کے لیے، ادھر اللہ سے لو لگا رہی ہیں، استخارہ کرنے کے لیے نماز پڑھ رہی ہیں، ادھر اللہ اپنے نبی کے اوپر سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 اور 38 نازل فرما رہا ہے. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، جب زینب کی عدت پوری ہو گئی، زَوَّجْنَاكَهَا، تو اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ لوگوں کے اوپر اب اس بارے میں کوئی مسئلہ نہ آئے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ لڑکی بیوی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتے ہیں. اس معاملے میں لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے. اذا قضوا منهن وطرا، جبکہ ان کی عدت پوری ہو جائے. وکان امر اللہ مفعولا، اور اے نبی یہ تو اللہ کا حکم تھا، اس کو تو پورا ہی ہونا تھا. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس بات کا حکم دے دیا ہے اس کام کو کرنے میں نبی کے اوپر کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کا طریقہ تھا پہلے کے لوگوں کے اندر بھی. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ہو کر کے رہتا ہے، ایک اندازے کے مطابق ہوتا ہے، اپنے وقت پر ہوتا ہے لیکن ہو کر کے رہتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی. اللہ نے کہا اے نبی ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر آئے اور بغیر اجازت گھر کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب زینب آپ کی منکوحہ ہیں، ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور اس کے بعد نکاح کی جو رسمی کاروائیاں ہیں وہ پوری ہوئی. حضرت زینب اس بات پر فخر کرتی تھی. حضرت زینب اپنی سوتنوں سے کہتی تھی کہ زوجکن اہلی کنہ، تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا ہے. وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، اور میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ساتواں آسمان کے اوپر عرش والے نے کیا، اللہ نے کیا ہے، میرے نکاح کا اعلان اللہ نے کیا ہے. اور حضرت زینب اس پر اتنا خوش ہوئی کہ انہوں نے نظر مانی تھی میں 2 مہینے روزے رہوں گی،
اور جب اللہ کے رسول سفر میں جاتے تھے تو اپنی نظر کے یہ روزے وہ رکھتی تھی اور دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے 2 مہینے کے روزے